چلیں آج میں آپ کو ایک دلکش شہزادی کی کہانی سناتی ہوں جو نہ صرف خوبصورت اور باوقار ہے بلکہ بہت ذہین اور بہادر بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک قدیم سلطنت میں جہاں امن اور خوشحالی کا دور دورہ تھا، وہاں ایک خوبصورت اور نیک دل شہزادی عائشہ رہتی تھی۔ عائشہ نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی بلکہ اپنے علم، مہربانی اور انصاف پسندی کی وجہ سے بھی عوام میں بہت مقبول تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر رہتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی۔ اس کا دل ہمیشہ اپنے والد بادشاہ سلیم کی طرح نیکی کی راہ پر چلتا۔ ایک دن محل میں ایک عجیب خط آیا جس میں لکھا تھا کہ سلطنت کے دور دراز کے علاقے میں ایک پوشیدہ خزانہ چھپا ہوا ہے جو صرف وہی شخص پا سکتا ہے جو دل سے صاف ہو اور اپنے مقصد میں سچا ہو۔ خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس خزانے کو حاصل کرنے والا اپنی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے خوشحالی میں بدل سکتا ہے۔ شہزادی عائشہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کی تلاش کرے گی تاکہ اپنی سلطنت کو مزید خوشحال اور اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکے، لیکن اس راستے میں کئی چیلنجز اور خطرات تھے۔ شہزادی نے اپنے خادمہ لیلا اور چند محافظوں کے ساتھ اس پراسرار خزانے کی تلاش کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ راستہ پہاڑوں، جنگلات اور دریاؤں سے گزرتا تھا، مگر شہزادی کا حوصلہ اور اس کی ہمت اسے کبھی نہیں ڈگمگاتی تھی۔ راستے میں ان کا سامنا ایک جادوئی درخت سے ہوا جس کی شاخیں ہوا میں گھوم رہی تھیں۔ درخت کی ایک قدیم مخلوق نے ان سے کہا کہ جو بھی خزانے تک پہنچنا چاہتا ہے اسے سچائی اور ہمت کے امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ شہزادی عائشہ نے مسکرا کر کہا، ہماری نیت صاف ہے اور ہم سچے دل سے آئے ہیں، ہمیں خزانہ نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی خوشحالی چاہیے۔ درخت کی مخلوق نے شہزادی کی باتوں پر یقین کیا اور انہیں راستہ دکھایا۔ شہزادی اور اس کا قافلہ ایک گہری غار تک پہنچا جہاں خزانہ چھپا ہوا تھا، مگر غار کے دروازے پر ایک پہیلی لکھی ہوئی تھی، جو دل سے غنی ہے وہی حقیقی خزانے تک پہنچے گا۔ شہزادی عائشہ نے غور سے پہیلی پڑھی اور کہا، حقیقی خزانہ وہ ہے جو دلوں میں ہوتا ہے، نہ کہ سونے اور چاندی میں۔ جیسے ہی عائشہ نے یہ الفاظ کہے، غار کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو وہاں واقعی سونے اور جواہرات کا ڈھیر تھا، مگر ساتھ ہی ایک قدیم کتاب بھی تھی۔ اس کتاب میں ایک راز چھپا تھا۔ یہ خزانہ محض ایک امتحان تھا اور سچا خزانہ علم اور محبت میں ہے جو ایک رہنما کو اس کے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ شہزادی عائشہ نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور اس میں چھپے ہوئے علم نے اسے سلطنت کی ترقی کے نئے طریقے سکھائے۔ وہ سونے کی بجائے اس علم کو لے کر واپس اپنی سلطنت آئی۔ شہزادی عائشہ نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے لیے نئے قوانین بنائے جن سے ہر کوئی ترقی کر سکے۔ اس نے اپنے محل میں ایک عظیم درسگاہ قائم کی جہاں ہر عمر کے لوگ آ کر علم حاصل کر سکتے تھے۔ اس نے سکھایا کہ سچا خزانہ دل کی سچائی، علم اور انصاف میں ہے۔ اس کے بعد سلطنت میں ایسی خوشحالی آئی جو کبھی دیکھی نہ گئی اور وہ ایک دور اندیش رہنما کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ یہ کہانی شہزادی عائشہ کی ہے جو نہ صرف خوبصورت اور باوقار ہے بلکہ ذہین، دور اندیش اور اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک مثال رہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔